السلام علیکم دوستو، آج کی دعا بہت زیادہ خاص ہے، بہت اہم ہے اور بہترین دعا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ محرم کے حوالے سے دعا ہے اور محرم کے مہینے اور ان بابرکت مہینے میں تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے اور ہمارے ساتھ ساتھ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم اللہ، ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، آئندہ ہمیں گناہوں سے دور رکھنا اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غفلت میں ہر طرح کے گناہ کیے۔ اے کریم اللہ، تو ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، آج ہر کوئی پریشان حال ہے اور ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کیا، ہم تیری نافرمانیاں کر کے تجھے ناراض کرتے ہیں۔ اے کریم اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی مکمل اتباع نصیب فرما، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، تاکہ ہم تجھے راضی کرنے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ تجھے ناراض کرنے والوں میں۔ اے ارحم الراحمین اللہ، تو ہمیں اپنے غضب سے بچانا۔ اے کریم اللہ، ہم کمزور ہیں، تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے اور اپنے غیظ و غضب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما لے۔ اے میرے مولا، تیری توفیق اور تیری چاہت کے بغیر ہم ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو اپنی چاہت سے ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما دے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اے کریم اللہ، تو ہمیں کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما دے۔ آج ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے، ہم دنیا میں اس قدر مصروف ہو چکے اور ہمارا یقین دنیا کے ظاہر اسباب پر اس قدر ہو چکا کہ ہم تجھے بلا بیٹھے۔ اے اللہ، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرما۔ ہمیں ایمان اور یقین کو بنانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہمیں اپنے دین پر چلنے کی سچی توفیق دے دے۔ اے کریم اللہ، ہمیں دین و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، آج ہر کوئی رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے کریم اللہ، تو سب کی اس پریشانی کو دور فرما دے اور ہم سب کو برکت والی روزی، برکت والی زندگی اور برکت والے اعمال اور برکت والا علم عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ، جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی بے روزگار ہیں، اے اللہ، تو ان کو حلال اور برکت والا روزگار عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، جتنے بھی والدین اپنے بچوں کی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان والدین کی اس پریشانی کو دور فرما اور سب کے لیے اپنے خزانوں سے روزگار کا بندوبست فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، دنیا اور آخرت میں اپنی ذات وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں بس اپنے در کا فقیر اور بیکاری بنا۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے رحمان و رحیم اللہ، ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، قبولیت والے اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ، اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دل میں اتار دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اے کریم اللہ، تو تمام برائیوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آپ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ آپ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہم تجھ سے صحت و عافیت والی زندگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے بچوں کی جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے بہترین پرورش فرما، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا،
ان کو ہمارے لیے دونوں جہان میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ان کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فتنے کا سبب بننے سے بچا لے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیندار بنانا، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے کریم اللہ، ہماری نسلوں میں قیامت تک کوئی مشرک پیدا نہ ہو۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں علماء، صلحاء، اولیاء اور شہداء پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، تو ہمارے گھروں میں اتفاق و اتحاد والا ماحول پیدا فرما دے، میاں بیوی کو آپس میں اتفاق اور محبت والی زندگی عطا فرما، ساس بہو کو تمام رشتوں میں محبت اور حسن سلوک عطا فرما دے، گھر کے تمام جھگڑوں کو دور فرما دے، گھر کی تمام ناچاکیوں کو دور فرما دے۔ اے کریم اللہ، آج ہمارے اخلاق کا جو حال ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے اخلاقوں کو درست فرما دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہمارے بچوں کو، والدین کو، گھر والوں کو، تمام رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، شاگردوں کو، ہمارے اوپر احسان کرنے والوں کو صحت و عافیت عطا فرما، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، برائیوں سے اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما، اپنے دین پر چلنے کی سب کو توفیق دے، سب کی عمر میں، رزق میں، عمل میں برکت عطا فرما، اور اپنی جانب سے سب کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اپنے غضب سے، غصے سے اور اپنے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حشر کے دن کی سختی سے، حساب کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اپنی رحمت سے عطا فرمانا، اپنے دیدار کا شرف عطا فرمانا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمانا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے ارحم الراحمین اللہ، محرم الحرام کے اس مبارک مہینے کی برکت سے امت کے تمام افراد کی مغفرت فرما دے، امت کے ہر فرد کو گناہوں سے پاک کر دے، معافی اور کرم کا معاملہ فرما دے، امت کے ہر فرد کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان فرما دے اور دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، آپ کے علاوہ کوئی ان مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، امت جن مشکلات سے دوچار ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اے کریم اللہ، ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام فرما دیجئے، جو عریاں ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے لباس کا انتظام کر دے، جو بے گھر ہیں اور بے سہارا ہیں ان کو سہارا دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کے لیے رزق کے راستے کھول دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قدردان اور بہتر جوڑے ملا دے، آمین۔ اے کریم اللہ، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو آپس میں اتفاق نصیب فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ اے ارحم الراحمین اللہ، اس وقت فلسطین اور غزہ کے مسلمان جن مشکلات سے دوچار ہیں تو جانتا ہے، اے کریم اللہ تو ان کی مشکلات کو دور فرما، اے کریم اللہ تو فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کی غیبی مدد و نصرت فرما، اور اسرائیل کو اور اس کی فوجوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دے، ان کے تمام منصوبوں کو مٹی میں ملا دے اور ان کا صفحہ ہستی سے خاتمہ فرما دے۔ اے کریم اللہ، مسجد اقصی تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانی قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان مجاہدین کی اور متاثرین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما اور ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما لے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، اپنے نیک اور مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، تابعین کو، ائمہ کو، علماء کو اپنی جانب سے
بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں وہ خیریں ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما، اور ہر دینی مرکز اور مدرسے اور مسجد کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر فرما دے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، ہماری عمروں میں، رزق میں، عمل میں برکت نصیب فرما دے۔ اس بابرکت مہینے کی برکت سے ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی مغفرت کے آپ نے فیصلے فرما دیے ہیں۔ اے ارحم الراحمین اللہ، ہماری تمام عبادتوں کو اپنے کرم سے قبول کر لے، جو کمی کوتاہی اسے معاف فرما دے۔ اللہ، پورا سال بلکہ پوری زندگی ہمیں دین پر چلنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے لیے نیکی پر چلنے کو آسان فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، جو مانگ سکے اور جو نہیں مانگ سکے تمام بھلائیاں عطا فرما، اور برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ جن بھلائیوں کا سوال آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا وہ تمام بھلائیاں عطا کر دے، اور جن برائیوں سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں بھی ان تمام برائیوں سے بچا لے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں ہے، اور ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ اے کریم اللہ، تو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اللہ، جو عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کو اپنے قرب میں جگہ دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں تکبر کے مرض سے بچائے رکھنا۔ اے ارحم الراحمین اللہ، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرمانا، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ناظرین، اگر یہ دعا آپ لوگوں کو پسند آئی، سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو واٹس ایپ میں، واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک اور فیس بک گروپس میں آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، تاکہ تمام مسلمان، تمام مسلم امہ اس دعا میں شامل ہو جائے، اور تمام لوگوں کی جتنی بھی حاجات ہے اللہ تعالیٰ ان دعا کی برکت سے اور اجتماعی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو نیکی کا کام ہوتا ہے، نیکی کے کام کو پلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اگر چینل پر پہلی بار ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح اسلامی ویڈیوز ہم بناتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اس طرح ویڈیوز آپ دیکھا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، خواتین کے ہاتھ میں، بڑوں کے ہاتھ میں، اور موبائل میں ایسے اسکرول کرتے کرتے فضول چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کچھ اچھی چیزیں دیکھا کریں، اسلامی واقعات، اسلامی ویڈیوز، تعلیمات اپنے بچوں کو بھی دکھائے اور ان کو تلقین کرے بچوں کو، تاکہ وہ اسی طرح ویڈیوز دیکھیں اور اس طرح دعاؤں میں، اس طرح نیکی کاموں میں آپ لوگ شامل ہو۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔